بندے کو ٹارچر کرنے کا ایک انتہائی بروٹل طریقہ پہلے دور میں تھا دا ریک۔ اس میں ایک لکڑی کی بڑی سی ٹیبل پہ وکٹم کو رکھتے تھے اگلے، لیدر کے سٹریپس اور بیلٹس کو اس بیچارے کے پیروں کے لائیوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ بیلٹس چین یا رسیوں کے ساتھ بندھی ہوتی تھی جو ایکسل کے ساتھ جڑی ہوتی تھی۔ ٹارچر کرنے والا یوزلی ایک بندہ نہیں، ایک سے زیادہ بندے ہوتے تھے۔ جب لیور کو گھماتے تھے اگلے، اس سے ایکسل گھومنے لگ جاتا تھا، یہ ٹینشن پیدا کرتا تھا چین میں۔ بیلٹس قیدی کی سکن کے ساتھ جکڑ جاتی تھیں، جسم سر اور پیر والی سائڈ سے باہر کی طرف آہستہ آہستہ کھچنے لگ جاتا تھا۔ وہ اذیت جس سے وکٹم گزرتا تھا، وہ تکلیف، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کھل کے پھیلنے لگ جاتی تھی، گوشت، مہرے اور جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے، پوسچر بالکل تبدیل ہو جاتا تھا، پسلیاں پھیپھڑوں پہ پریشر ڈال دیتی تھیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، نرو اینڈنگز ایکسپوز ہو جاتی تھیں۔ تکلیف جو بندہ محسوس کرتا تھا وہ تصور سے بھی باہر تھی۔ بعض قیدیوں کو تو نوکیلے ایکسلز پہ رکھا جاتا تھا جو کمر کا گوشت نوچ لیتے تھے۔ انگلینڈ میں 1447 میں برٹش کانسٹیبل جان ایگزیٹر نے ریک یوز کیا قیدیوں پہ۔ بڑی مشہور جگہ ہے ٹاور آف لنڈن میں۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے قدیم یونان گریس میں ایک بندے پہ الزام لگا کہ اس نے ان کے خداؤں میں سے ایک خدا جس کا نام آرٹیمس ہے، اس کے مندر کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ ایک جگہ ہے ایفیسس میں۔ اس کو اگلوں نے اس ٹیکنیک کے تھرو سزائے موت دی۔ اب بات کرتے ہیں اگلے ٹارچر میتھڈ کی۔ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں، غداروں کو سزا دینے کے لیے، جنگ کے دنوں میں فوج کے اندر نافرمانی کرنے والے سولجرز کو سزا کے طور پہ، سزائے موت کے طور پہ، یہ حد سے زیادہ بدنما طریقہ امپیلمنٹ یوز ہوا۔ کئی تہذیبوں اور سویلائزیشنز نے اس کو اپنایا ہے۔ اس میں ایک لمبی نوکدار اور تیل میں لگی ہوئی چھڑی وکٹم کے جسم کے اندر گھسائی جاتی ہے۔ یہ دو طریقوں سے کیا جاتا تھا۔ لانگیٹیوڈنل طریقے میں بندے کو سپائک کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ سپائک یعنی نوکیلا ڈنڈا اس کے ہپس میں گھسایا جاتا تھا۔ گریوٹی، زمینی کشش کی وجہ سے وہ نوکیلا ڈنڈا وکٹم کے جسم سے گزرتا تھا، مین آرگنز، دل، گردے، لیور کو اوائڈ کرتا ہوا ان کے پٹھوں یا گردن سے باہر نکلتا تھا۔ وکٹم کئی دنوں تک زندہ رہتا تھا۔ ٹرانسورسل طریقے میں سٹیک سائڈ سے گھسایا جاتا تھا جسم میں، آگے والی یا پیچھے والی۔ امپیلمنٹ کا ایک اور طریقہ ہے گانچنگ، جس میں وکٹم کو میٹل سپائکس، ہکس یا راڈز میں پھینکا جاتا تھا، جہاں اسے مرنے یا ایگزیکیوشنر کے ہاتھوں مزید ٹارچر ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ امپیلمنٹ پریکٹس کی گئی ہے اینشنٹ پرشیا میں، یورپ میں، میسوپوٹیمیا، اینشنٹ اسیرین ایمپائر اور قدیم مصر میں۔ انٹرسٹنگ فیکٹ، برام سٹوکر نے جو فکشنل کیریکٹر ڈریکولا دنیا کے سامنے رکھا، وہ جس ریئل لائف کیریکٹر پہ بیسڈ ہے وہ ہے رومینیا کا 15 صدی کا حکمران ولاڈ۔ وہ مشہور تھا اس بات پہ کہ جس علاقے میں اس کا کنٹرول تھا وہ وہاں کے قیدیوں کو امپیل کرتا تھا، اس حد تک کہ اس کا نام پڑ گیا ولاڈ دی امپیلر۔ ایک حیران کر دینے والا ٹارچر کا طریقہ ہے مولٹن گولڈ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو جتنا ہمیں تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ کتنا استعمال ہوا، ممکنہ طور پہ یہ اس سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اٹلانٹک اوشن کے دونوں سائڈوں پہ یوز ہوا یہ لوگوں کو مارنے کے لیے۔ اینشنٹ رومنز نے اس کو استعمال کیا اور ڈیورنگ اسپینش انکوزیشن بھی یہ استعمال ہوا۔ ٹیکنیک کافی سمپل ہے۔ وکٹم جکڑا ہوا ہوتا تھا، اگلوں نے اس کے ہاتھ بازوؤں کو پکڑا ہوتا تھا اور اس کے منہ کو جبری کھولا جاتا تھا اور اس میں پگھلا ہوا سونا ڈالا جاتا تھا۔ سونا اس کے حلق سے گزرتا تھا، نتیجتاً بربادی پھر جاتی تھی اس کے اعضاء میں، پھیپڑے چھالوں سے بھر جاتے تھے۔ الٹیمیٹلی یہ فوراً موت کی طرف لے جاتا تھا وکٹم کو۔ ساؤتھ امریکہ میں 1599 میں کہتے ہیں نیٹو انڈینز ہیوارو ٹرائب نے کیپچر کیا ایک اسپینش گورنر کو اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا اس کے حلق میں پگھلا ہوا سونا ڈال کے۔ رومن جنرل اور سیاستدان مارکس کریسس کو اس انجام سے گزرنا پڑا جب روم کی دشمن قوم پارتھینز کے ہاتھوں وہ چڑھ گیا۔ کہتے ہیں کریسس بہت لالچی بندہ تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ سزا اگلوں نے دنیا کو سبق دینے کے لیے اس کو دی کہ جس سونے یا دولت کے پیچھے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا، آخر میں وہی اس کی موت کا انجام بنی۔ ایک اور رومن جنرل اور سیاستدان مینیس ایکویلیس ایک جنگ میں ہار گیا اور بعد میں وہ اسی مولٹن گولڈ کے میتھڈ کے تھرو ایگزیکیوٹ ہوا۔
متھریڈاٹس the sixth of Pontus کے ہاتھوں. انٹرسٹنگ فیکٹ، گیم آف تھرون سیزن 1 میں ڈینیرس اپنے سگے بھائی وسیرس کو اس ٹیکنیک کے ذریعے جان سے مار دیتی ہے جب وہ اسے دھمکی دیتا ہے.